آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی سرکولر ریلوے کے معاملے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں اس میں مبینہ رخنہ اندازی پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو آج توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس، سپریم کورٹ آف پاکستان کا نوٹس ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اگر مراد علی شاہ توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے تو وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو سکتے ہیں، بالکل اسی انداز سے جیسے گزشتہ دور میں ہم نے دیکھا تھا وزیر اعظم پاکستان، اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ معمول کی نوعیت کی کارروائی نہیں ہے، اس کے بہت اہم اثرات ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کا نوٹس آج جاری کر رہی ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف۔ وزیر اعلیٰ پر الزام ہے اور یہ بات سب کے سامنے ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی سرکولر ریلوے کی اعلانیہ مخالفت کرتے ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے FWO کو آج یہ بتایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ سرکولر ریلوے کے حوالے سے تعمیراتی کاموں کی منظوری سے بھی بظاہر انکار کر دیا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اطلاع دی گئی، جس کی وجہ سے آج چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ دراصل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو اب 13واں سال ہے، لیکن PPP کراچی کو سرکولر ریلوے یا میٹرو سروس تو کیا ہزاروں بسیں چلانے کے درجنوں وعدے کے بعد اب تک کراچی کو ایک بس بھی نہیں دے سکی ہے۔ کراچی کے ساتھ یہ بدقسمتی، کراچی کے ساتھ یہ مذاق سندھ حکومت تو کر ہی رہی ہے، مگر وفاق اور سندھ حکومت کے اشتراک سے 1100 ارب روپے کا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بھی 2.5 ماہ سے عملاً منجمد اور غائب ہے۔ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ حکومت سندھ اس پر عمل درآمد کرنے میں جو اس کے ذمے کا کام ہے اس میں سنسیئر نظر نہیں آتی۔ مگر آج کی اہم بات، سب سے اہم ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کراچی سرکولر ریلوے کا معاملہ ہے، جہاں پر آج اس کی سماعت تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے آج سماعت کے دوران استفسار کیا۔ کراچی سرکولر ریلوے کا کام 2 ماہ میں مکمل ہونا تھا، FWO نے تاحال یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس پر DG فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میجر جنرل کمال اصفر نے جواب دیا کہ سرکولر ریلوے کے انڈر پاسز کے ڈیزائن کی منظوری تاحال نہیں ہوئی ہے، اور آج FWO کی جانب سے میجر جنرل کمال اصفر نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا کہ وہ جو منصوبہ سندھ حکومت کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا وہ منظور نہیں کر رہی ہے حکومت سندھ۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر مزید پوچھا کہ کس نے انڈر پاسز کے ڈیزائن کی منظوری دینی تھی۔ اس پر DG FWO نے جواب دیا کہ ہم نے ڈیزائن بنا کر دے دیا ہے لیکن سندھ حکومت نے منظور نہیں کیا، اور تاحال سندھ حکومت نے FWO کو انڈر پاسز کی تعمیر کا کوئی ٹھیکہ بھی نہیں دیا ہے۔ گو کہ وضاحت کے ساتھ اور بالکل صاف طور پہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا گیا FWO کی جانب سے میجر جنرل کمال اصفر نے کہ حکومت سندھ اس معاملے میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی بلکہ اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ سیکرٹری ریلوے نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ 19 نومبر سے جزوی طور پر سرکولر ریلوے چلا دی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے سخت سرزنش کی اور ریمارکس دیے کہ عدالت کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے، آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، 2 نوٹسز آپ کو پہلے ہو چکے ہیں، کیا تیسرا بھی کر دیں؟ چیف جسٹس نے سرکولر ریلوے کی تعمیراتی کام کا منظوری نہ دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا اور 2 ہفتوں میں پیش ہو کر جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی سرکولر ریلوے کی اعلانیہ مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا اصرار ہے، دوسری جانب کراچی کے 2.5 کروڑ لوگ ماس ٹرانزٹ کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ترس رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو یہ ٹرانزٹ منصوبہ دینا چاہتی ہے، ٹرانسپورٹ کا منصوبہ دینا چاہتی ہے، مگر دوسری جانب حکومت سندھ ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرایا جا سکتا۔ بتا رہے ہیں کہ 1964 میں ایک سرکولر ریلوے تھی، اس کو اس حالت میں بنانے کے لیے کورٹ کے احکامات ہیں جس طریقے سے وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس سے میرا یہ خیال ہے، حکومت سندھ کا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں کراچی جیسے شہر میں ایک ماڈرن لائنز پہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بنانا چاہیے۔ سرکولر ریلوے جو ہے ایک ماڈرن میٹرو ہونی چاہیے، وہ 1960 یا 1950 والے انجن سے کام نہیں چلے گا، اور اس میں ہم وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت سے یہ
पहले जायका का प्रोजेक्ट था, फिर हमने सीपेक में इसको इंक्लूड कराया। फेडरल गवर्नमेंट से हमने कई बार मुतालबात किए हैं कि जैसे लाहौर में उन्होंने सपोर्ट किया है ऑरेंज ट्रेन को, उसी तरीके से कराची में सपोर्ट करें और ये यहाँ पे भी लोगों की सहूलत के लिए ये मास ट्रांजिट सिस्टम, जिसको मुझे उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस होगी कराची को देने के लिए। कुछ और ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो सहूलत, जो फैसिलिटीज़ ऑरेंज ट्रेन को दी गई है लाहौर में, वही हमें कराची के लिए सर्कुलर रेलवे के लिए दी जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि बार बार हमने वफाकी हुकूमत से कहा है कि ऑरेंज ट्रेन दी जाए, इस तरह का मंसूबा दिया जाए। हम वफाकी हुकूमत को याद दिलाते रहे हैं कि कराची के लिए ट्रांसपोर्ट वफाकी हुकूमत फराहम करे, मगर उन्होंने नहीं बताया कि उन अनगिनत वादों का क्या हुआ, उन अनगिनत अज़ाइम का क्या हुआ, उन अनगिनत कस्मों का क्या हुआ जो कराची के अवाम के सामने उन्होंने, उनकी काबीना के अरकान ने एक बार नहीं दर्जनों बार वादे किए कि कराची में इतनी हज़ार बसें आ रही हैं, कराची में इतनी हज़ार बसें आने वाली हैं, कराची में इतनी हज़ार बसें आने वाली हैं, और एक भी बस नहीं आई। मुराद अली शाह इस पर कोई तबसरा नहीं करते। हम फौरी तौर पर कराची के शहरियों के लिए 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह हज़ारों बसें कराची शहर में नज़र आएंगी। बसेस का 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं वो 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं विदिन 90 डेज कोशिश करें कि बसेस यहाँ पे आ जाएं। डाइवो की तरफ से 1000 बसेस विदिन 60 डेज जो कराची में इंशाल्लाह 60 बसें आएंगी। कराची वालों को वो बस कब देंगे आप? येलो लाइन और रेड लाइन शुरू हो रही है इसी साल में इंशाल्लाह उनका आगाज हो जाएगा। पूछ रहा हूँ बस कब आ रही है कराची में सर? बस कब आ रही है? देखें, जो रूटीन में बसेस आनी है मुख्तलिफ इंटरसिटी, उसकी तफसील तो आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देंगे। आपसे मुझे ये बताइए कि अब हम बस के बारे में ना आपसे पूछें और ये खत्म कहानी एक बार खत्म तो करें ना, इतने सालों से बता रहे हैं। अब ये ना पूछिएगा। देखिए, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इस पे काम कर रहे हैं, और अब मैं आपको डेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगे। बस कराची के अवाम इस लिहाज से बहुत बदकिस्मत है कि मुल्की खजाने में 70% और सिंध को 95% टैक्स देने के बावजूद उनके मुकद्दर में दुनिया का बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बदतरीन वाटर एंड सीवरेज सिस्टम, सड़कों की तबाहाल और कचरा उठाने का कोई निज़ाम नहीं। 3 माह कबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वफाकी हुकूमत की मदाखलत और पाक फौज की शराकत से एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तैयार हुआ था। इस्लामाबाद और कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल और फिर टॉप मिलिट्री लीडरशिप की इस सिलसिले में मुशावरत हुई थी। कई दिनों की यहाँ पे नशिस्त हुई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मकसद के लिए खुसूसी तौर पर कराची में 2 दिन के लिए तशरीफ लाए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान फिर 5 सितंबर को कराची में आए थे। 1100 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया गया था। मुराद अली शाह उसके साथ बैठे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि इसमें 700 या 800 अरब रुपए हुकूमत सिंध शामिल करेगी। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। पाकिस्तानी फौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। टोटल पैकेज है 1100 अरब रुपया। एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला। कोशिश हमारी ये है कि अगले 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। दूसरा इशू नालों का है। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। NDMA है वो नाले साफ करेगी, और जो लोग डिस्प्लेस होंगे सिंध गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया इनकी सेटलमेंट की। तीसरी चीज सीवरेज सिस्टम है। सीवरेज सिस्टम के ऊपर भी आज फैसला हुआ है कि ये जो हम 1100 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं इसमें सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। फिर जो सॉलिड वेस्ट है तो इसके ऊपर भी अब फैसला हो गया है कि ये इसी 1100 अरब रुपए में कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है ये भी एक ही दफा हम अब इसको टैकल करें। ट्रांसपोर्ट, कराची का ट्रांसपोर्ट का इशू है जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे है, ये इसके ऊपर भी अब हमारा फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स हैं, ग्रीन लाइन और जो भी बाकी लाइन्स हैं, ये भी आज हमने तय हो गया। ट्रांसपोर्ट का इशू और जो सड़कों का इशू है ये भी हम अब पूरी तरह हल करेंगे। इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی جو کہ کل جماعتی کمیٹی بنی تھی اس کے رکن اور MQM پاکستان کے سینئر رہنما جناب امین الحق کو بہت بہت شکریہ۔ امین الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب تو حکومت سندھ کا اپنا رویہ ہے جس پر آج کراچی سرکولر ریلوے کے معاملے پہ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹس دیا ہے، لیکن دوسری جانب وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو کہ وزیر اعظم نے دیا تھا 1000 ارب روپے سے زائد کا، وہ کراچی والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، مہینوں گزر گئے ہیں، وہ کہیں ٹرانسفارمیشن پلان نظر نہیں آ رہا۔ شہر کی صورتحال یہ ہے کہ کل سندھ حکومت نے باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ کو بتایا کہ اس شہر میں صرف 14 آگ بجھانے والی گاڑیاں رہ گئی ہیں اس 2.5-3 کروڑ لوگوں کے شہر میں۔ تباہ کن صورتحال ہے، آپ حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا حصہ ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کامران بھائی شکریہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے اور نہ کھیلنے دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت مکمل طور پر اس محاورے پہ عمل پیرا ہے۔ تعصب کے نام پر، سیاسی انتقام کے نام پر کراچی کے عوام کو، بلکہ شہر سندھ کو، کراچی، حیدرآباد، میرپور فاخذ کو، عوام کو بالکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے، وہاں پہ ترقیاتی کام کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے سپریم کورٹ بلائے گی، اور آج تو انہوں نے میرا خیال ریلوے کے حوالے سے بات کی ہے، اسی طریقے سے اگر مختلف ڈپارٹمنٹ پہ اگر یہ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کی نااہلی اور ناکامی واضح طور پہ نظر آتی چلی جائے گی۔ لیکن امین الحق صاحب، یہ تو عدالت کا ایک بڑا ایک ترجیحی منصوبہ ہے کراچی سرکولر ریلوے پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی بڑی امپورٹنٹ ترجیح ہے، لیکن باقی کام تو کرنے حکومت کے ہیں نا۔ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ نظام کا حصہ ہیں، آپ کابینہ کا حصہ ہیں، آپ لوگ حکومت میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ میں عرض کر دوں کامران بھائی، چونکہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھ رہا ہے تو مجھے 1 منٹ 1.5 منٹ پوری بات کرنے موقع دے دیں کہ آپ نے دیکھا کہ KTC جب بنی اور ٹرانسفارمیشن کمیٹی، تو ہم نے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو ڈیوائڈ کر دی، کچھ صوبائی حکومت کی ذمہ داری لگا دی گئی اور کچھ وفاقی حکومت کی ذمہ داری لگا دی گئی۔ وفاقی حکومت کی ذمہ داری لگائی گئی پانی کے منصوبے پہ، یعنی K4 کا مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ترتیب وار چلتا ہوں کہ K4 کے منصوبے پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں 26 بلین کا منصوبہ تھا، 2009 میں اس کو PC1 بنایا گیا، 16 میں ابتدا کیا گیا، 2 سال میں مکمل ہونا تھا، نہیں ہوا۔ اب KTC نے کیا فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت نے K4 کے منصوبے کو اپنے ہاتھ میں لیا، سندھ حکومت سے خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ یہ تمام منصوبہ وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ الحمدللہ حوالے کر دیا گیا ہے۔ وابڈا کی پوری ٹیم آئی، اس نے K4 کا نہ صرف جسے کہتے ہیں کہ فزیکل دورہ کیا ہے، فزیکل دورہ کرنے کے بعد ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے، اور یہ جیسا محسوس ہوتا ہے کہ 26 ارب سے بڑھتے بڑھتے یہ 65 یا 70 ارب تک ایک ٹینٹیٹو چلا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے عوام سے ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اسے ہر صورت میں 3 سال کے اندر 265 NJD پانی کراچی کے عوام کو پہنچائیں گے۔ دوسرا منصوبہ، میں تو آپ کا پروگرام مجھے اب تک کامران بھائی یاد ہے کہ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے اس وقت کے صوبائی وزیر تعلیم کو بلا کر، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو بلا کے آپ نے پوچھا تھا کہ 10 سال، اس وقت 10 سال گزر چکے تھے، کہ 10 بسیں کراچی کو نہیں دی گئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ہو جائے گا۔ آج 13 سال گزرنے کے باوجود بھی کراچی کی ٹرانسپورٹ کی سیم صورتحال ہے۔ گرین لائن کا منصوبہ، گرین لائن کا منصوبہ بجلی وفاقی حکومت نے شروع کیا، PSDP میں بھی 12 ارب روپے اس پہ رکھے گئے ہیں۔ سرجانی سے لے کر آپ کو پتہ ہے کیپری سریبت تک کہ تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ 80 بسیں سندھ حکومت کو دینے کی ذمہ داری تھی، سندھ حکومت نے منع کر دیا، اب وفاق کی طرف سے یہ بسیں بھی آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جون تک گرین لائن کا منصوبہ سرجانی سے لے کر نمائش تک شروع کر دیا جائے گا۔ BRT کی بنیاد رکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا خیال 2022 تک یہ معاملہ چلے گا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے انٹرو میں بات کی کہ کراچی میں صرف 14 ایک سیکنڈ ذرا امین الحق صاحب، آپ نے کہا کہ سرجانی سے نمائش تک، تو یہ کیا اگلی جون تک بھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ منصوبہ نمائش پہ تو ختم نہیں ہونا ہے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اسے کمپلیٹ اصل میں جب پہلی بنیاد رکھی گئی تھی گرو مندر تک، گرو مندر سے بڑھا کر اس کو عیدگاہ تک، اور عیدگاہ سے بڑھا کر اس کو KPT تک کر دیا، ڈاک یارڈ تک کر دیا گیا۔ تو پہلے فیس میں ہماری خواہش ہوگی کہ کم از کم جو چیز مکمل ہو چکی ہے اس کو شروع کر دیا جائے، تو ہوپ فلی فرام سرجانی ٹو نمائش اس پہ کام یہ فنکشنل ہو جائے گا۔ مگر امین الحق صاحب، یہ تو پچھلے سال مکمل، یعنی کہ اس سال کے دوران، اس سال کے وسط میں مکمل ہو جانا تھا،
یہ تو آپ بڑی بیڈ نیوز سنا رہے ہیں کہ اگلے سال وسط تک بھی یہ آدھا چل پائے گا. ابھی تک یہ جو منصوبہ ہے اور یہ 100% ذمہ داری وفاق کی ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ 75% کام میرا خیال ہے کہ جو سرجانی سے لے کر نمائش کی تقریباً 75% ایریا اس پہ میرا خیال ہے فنکشن ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو پرابلم آئی تھی آپ کے علم میں ہے کہ ٹرانپ سسٹم کے حوالے سے سندھ حکومت کے طرف سے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, رکنا پیدا کرنے کی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اب اس پہ بھی ہم نے میرا خیال اوور کم کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو BRT کا منصوبہ بھی آگے تک اس کو 2022 میں باقی چیزیں میں مکمل کر لی جائیں گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ فائر ٹینڈر کے حوالے سے کہ آج سپریم کورٹ نے چیف جو ہمارے فائر انچارج آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ 14 فائر ٹینڈر موجود ہیں. الحمدللہ سندھ حکومت کی تو کوشش ہے کہ کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جائے, وہ ان کی کوششیں جاری و ساری ہے. لیکن وفاقی حکومت کی مداخلت کے ساتھ جو منصوبہ رکھا گیا تھا اس میں آپ کو سن کر یقیناً باعث اطمینان ہوگا, کراچی کے عوام کے لیے باعث اطمینان ہوگا کہ تقریباً 50 کے قریب فائر ٹینڈر اس کے تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اپریل یا مئی کے اندر یہ کراچی میں پہنچ جائے گا, جو کہ KMC کے ہینڈ اوور کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ سائٹ ایسوسیشن اور کورنگی ایسوسیشن کے ہینڈ اوور کیا جائے گا. اور اسی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کیا یہ ذمہ داری بھی تھی جب یہاں آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ اور سب کی یہاں ملاقات بھی ہوئی تھی کہ کراچی کو صاف بھی کرنا ہے, اس کو کوڑوں سے اور ان ڈھیروں سے آزاد بھی کرنا ہے؟ بالکل کامران بھائی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب میں آ جاتا ہوں کہ یہ تمام ذمہ داری سندھ حکومت کی دی گئی تھی کہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بارے میں تھا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو آپ نے کہا کوڑا کرکٹ سے صاف کرنا تھا, روڈ اور ماس ٹرانزٹ بھی ان کو بنانا تھا. لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے, شرم کی بات ہوتی ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے ماں سوا ایک ہلکی پھلکی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلانے کے علاوہ کسی چیز پہ کوئی کام نہیں ہوا. ہم ابھی اب سے میرا خیال ہے 20 دن پہلے بھی ہم نے میٹنگ کی تھی کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی, جس میں اسد عمر صاحب بھی تھے, وزیر اعلیٰ سندھ اپنے تمام ٹیم کے ممبران کے ساتھ تھے, مختصر حلقے بھی موجود تھے. اس پہ اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ کراچی KBC جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کا نام تبدیل کیا جائے گا اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جائے گی. اسی طریقے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نام تبدیل کر کے کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کر کے اس کو مکمل بااختیار بنایا جائے گا تاکہ یہ کوڑا کرکٹ کا معاملہ کراچی شہر سے ختم ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سندھ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کام نہ کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں, تو کراچی سے نہ ان کی ہمدردی ہے نہ وہ کراچی کو اون کرتے ہیں, نہ حیدرآباد کو اون کرتے ہیں, جس کے اپنے مسائل جنم لے رہے ہیں. اسی طرح اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو آپ نے دیکھا کہ 3 دفعہ کوشش کی گئی منظور کالونی میں, محمود آباد میں, اور تینوں دفعہ وہ ناکامی پہ ختم ہوئی ہے. وین دیر از اے ول دین دیر از اے وے. تو یہ کام کراچی میں کی ترقیاتی کاموں میں دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق تھا ہم اب کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے میں نے کیا کیا کہ 3 دن پہلے کیبنٹ کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس میٹنگ کو چیئر کریں, آپ کی موجودگی کے باعث چیزوں کو بہتری کی طرف ہوگی. وزیر اعظم صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو غور سے سنا اور کہا کہ یس میں میٹنگ کو چیئر کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وزیر اعظم کی میٹنگ ہوتی ہے یہ تمام باتیں ہم اس میٹنگ میں بھی رکھیں گے, اور ہماری خواہش ہوگی کہ KTC جو ہے وہ نہ صرف اس کو مانیٹر کرے, فیسیلیٹیٹ کرے اور میک شیور کرے کہ تمام ٹائم لائن کے ساتھ تمام ترقیاتی کام مکمل ہو. بہت بہت شکریہ جناب امین الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. کم از کم وزیر اعظم کو, ملٹری لیڈرشپ کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, سب کو اچھی طرح سے یاد ہے کراچی والوں سے کیا وعدہ کیا گیا تھا, اس کے لیے منصوبہ جو دیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد کی کیا کیفیت ہے, اس کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا نہیں کیا جا رہا, اس کا باقاعدہ جائزہ لیا گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل وزیر اعظم نے ایک اجلاس کی قیادت کی جس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کو ڈسکس کیا گیا. یہ ہائی لیول میٹنگ تھی, اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے اور اطلاعات کے مطابق اس میں خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی ہے. کراچی پیکج کے حوالے سے پوری کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے پرائم منسٹر نے, فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز نے اور تمام سٹیک ہولڈرز نے. کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے حوالے سے یقیناً آئندہ چند ہفتوں میں, مہینوں میں ہم ایک پیسڈ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. ہمیں یہ فیڈ بیک دیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے, اور دوسری جانب یہ وہ پس منظر ہے جس میں کہ کراچی والے بہت ہی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں کے حالات میں اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ تبدیلی آئے اور کراچی کی شکل بدلنی شروع ہو. کم از کم اس کی وہ جھلک تو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی